میں پادری لوتھر فیاض سیمول آپ سب کو آج کی رفاقت میں خوش آمدید کہتے ہوئے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہمیشگی کا خداون آپ کے ساتھ ہو، آپ کو ان مشکل وقتوں میں صحت، سلامتی، زندگی اور تندرستی دے، اور آپ کو ہر طرح کے پیراڈیمک سے، ہر طرح کی متعدی وبا سے اور خصوصیت کے ساتھ کووڈ-19 پینڈیمک کے اثر سے محفوظ رکھے۔ آپ بھی دعا کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، پوری دنیا ایک دوسرے کے لیے دعا کرتی ہے، اور یقیناً وہ خداوند جو کہ دعاؤں کو سنتا ہے ہماری دعاؤں کو سنے گا اور سنتا ہے، اور جلد اس وبا کو جو کہ ہماری دنیا پر نازل ہے موقوف کرنے پر قادر ہے۔ میں آپ کے سامنے جو آج کا خداوند کا پاک کلام کا بیان رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مقدس متی کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو چیپٹر 12 ورسز 30 through 42۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ 30ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے، لکھے جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر ایک گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بھاری برکت دے، آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے اس خوبصورت موسم کے لیے، اور خداوند آسمانی باپ اس سہولت کے لیے جو کہ خداوند موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں حاصل ہے، اور جس کے ذریعے سے خداوند ہم تیری باتوں کو اور تیرے کلام کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ خداوند آج کی ساری خدمت پر تیری برکت چھائی رہے، اور پاک کلام کا آج کا بیان ہماری زندگیوں میں کثرت سے بارآور ہو۔ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، سن لے اور بخش دے، آمین۔ میرے گھر میں ایک چھوٹی بچی ہے جس کا نام سمنتھا ہے، اور اس کی عمر 4 برس ہے۔ ہر وقت اس کے والدین، اس کی ماں اور اس کا باپ اور ہم جو کہ بڑے ہیں اسے کچھ نہ کچھ سکھاتے ہی رہتے ہیں، اور جب وہ اسکول میں نرسری میں جاتی ہے وہاں بھی اسے بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، اور وہ بڑی اکوپڈ ہے۔ کل اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سنیز کیا تو اس کا باپ اسے چیک کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ سے سوری، یعنی معافی مانگو اور سے سوری۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے بھی سنیز کیا، مجھے کہتا ہے دادا یو شوڈ سے سوری، دس از ایتھک۔ وہ چھوٹی بچی ہے لیکن بڑے بڑے لفظ بولتی ہے۔ میں آج جس خیال پر آپ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اسی طرح کا خیال ہے، ناقابل معافی گناہ۔ معافی پر تھوڑا بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ کون سا گناہ ہے
جس کی کہ معافی نہیں ہے۔ ہم اپنی ویلیوز کو، اپنی قدروں کو پیدائش کے ساتھ ہی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم والدین ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، جن کو سکھانے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اپنی پوتی کی مثال کو رکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نزدیک یہ جو 5 حرفوں والا لفظ ہے معافی، یہ بہت اہم لفظ ہے، اور اسی لیے یہ کلیسیا کے اندر بھی بہت اہم خصوصیت کے ساتھ اسے بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں، پورے انسانی معاشرے میں اسے اہم سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ادا کرنے کے ذریعے سے بعض اوقات بڑا کٹھن جو وقت ہوتا ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا اور اپنے گھر کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہی گارڈن سیٹ ہو رہا تھا، ایک شخص کو ہم نے بلایا ہوا تھا، وہ آیا اور ہمارے گھر کے پاس جو گارڈن ہے، کیونکہ روڈ بھی بن رہی تھی تو وہاں سے اس کا راستہ بند تھا، لیکن وہ ادھر سے آیا اور کسی خاتون کے گارڈن پر اس کی کار کے جو پہیے تھے وہ چڑھ گئے۔ وہ اس کے پیچھے آئی ہمارے گھر میں، اور اس شخص کے ساتھ جو کہ تھوڑا بزرگ بھی تھا، اس سے لڑنا اس نے شروع کیا، اور اس نے کہا کہ I'm going to sue you. You have just spoiled my garden. اس نے کہا کہ میں نے ابھی نیا ہے set it newly اور تم نے اس کو spoil کر دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ I'm very sorry، ادھر سے راستے بند تھے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ دونوں وہ انگلش اسپیکنگ تھے، گورے تھے۔ تو وہ جو خاتون تھی وہ اور زیادہ غصے میں بھر گئی، اور اس شخص نے بھی تھوڑا سا گرم ہوا، اور اس نے کہا میں نے تمہیں درخواست کی ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کرو۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ اگر تمہارے پاس معافی نہیں ہے مجھے دینے کے لیے تو پھر جو چاہتی ہو مجھے بتاؤ، میں کر دیتا ہوں۔ اور اب اس خاتون کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، وہ چپ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ میں تھوڑا سا اس کے پیچھے گیا اور میں نے بھی اسے کہا کہ I'm sorry، میں جب آپ اسے سیٹ کریں گے آپ مجھے بلائیں، میں آپ کی مدد کروں۔ وہ کہنے لگی نہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس شخص نے تھوڑی زیادتی کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نزدیک یہ لفظ معافی کا لفظ، جو کہ ہماری اردو زبان کے 5 حرفوں سے مل کر بنا ہے، بڑا اہم تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی، جسے ہم اشارہ بانی کہتے ہیں، جسے ہم دعائر بانی کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ دعائر بانی نہیں ہے۔ میں ذاتی یہ میرا خیال ہے کہ یہ شاگرد کی دعا ہے، کیونکہ یہ شاگردوں نے اس سے درخواست کی تھی اور شاگردوں کو یہ دعا سکھائی گئی تھی۔ چنانچہ میں اسے بہت دفعہ یا اکثر میں اسے شاگرد والی دعا بھی کہتا ہوں، چونکہ یہ عالمی سطح پر دعائر بانی کہلاتی ہے، اس لیے I'm very much comfortable by saying it Lord's Prayer. اوکے، خداوند یسوع مسیح نے اس دعا میں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے روشناس کیا، اور خداوند نے اس دعا میں ایک اس فکرے کو بھی رکھا ہے جو کہ ہم ہر روز جب بھی یہ دعا کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ تو ہمارے قصوروں کو معاف کر، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں یا ہم ان کا جو بدلہ ہے وہ لیتے ہیں، جیسے بھی ہے، لیکن یہ دعا کا ایک حصہ ہے، کسی اور نے نہیں، لیکن استادوں کے استاد نے، خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا
اس وقت کے شاگردوں کو اور اس وقت کے شاگردوں کو مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی ہے کہ تو ہمارے قصوروں کو معاف کر۔ خداوند یسوع مسیح ایک ایسا استاد ہے جو کہ صرف سکھاتا نہیں ہے بلکہ جو کچھ وہ سکھاتا ہے اس پر عمل کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اب یہ دنیا میں کب ہوا اور کون کرتا ہے کہ وہ موت کی وادی میں سے گزر رہا ہو اور وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہو، اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل لگے ہوئے ہوں اور اس کا خون بہہ رہا ہو اور وہ تکلیف کی حالت میں ہو اور تکلیف دینے والے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، پھر بھی وہ کہے کہ اے باپ تو ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نزدیک معافی نہ صرف اس کی تعلیم کا حصہ تھی بلکہ خداوند اس پر عمل بھی کرتا تھا، اور خداوند نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے ایذا دینے والوں کو، اپنے ستانے والوں کو اور ان کو جو کہ خداوند کو صلیب پر لٹکائے ہوئے اسے مسلسل تکلیف دے رہے تھے، خداوند نے ان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ نہ صرف اس نے تعلیم دی، نہ صرف اس نے دعا کے ذریعے سے ہمیں معافی کرنے کا درس دیا تاکہ ہم خداوند کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم نے بھی اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے، قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمیں معاف کر۔ پھر ہم ایک تمثیل پڑھتے ہیں متی کی انجیل اور اس کے 18ویں باب میں پطرس نے خداوند کے پاس آ کر اسے کہا کہ اے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا ہے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ؟ تو خداوند نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ 7 دفعہ کی بجائے اسے 70 بار تک معاف کر۔ یہ نہیں کہ 1 2 3 4 5 70 دفعہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بار بار معاف کر۔ یہ جو تکرار ہے 70 کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر، بار بار معاف کر۔ معافی کی تعلیم خداوند نے اپنے شاگرد کو دی اور خداوند نے اسے کہا کہ تو معاف کر، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ ہم سب کو خداوند نے معاف بھی کیا ہے کیونکہ وہ تو معافی کے خزانوں کا مالک ہے۔ معافی اس کے خزانوں سے نکلتی ہے اور جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے۔ چنانچہ بڑی خوبصورت اردو میں ایک ضرب المثل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر معافی مانگنے والا شخص نہ خطاوار ہوتا ہے، یعنی نہ قصوروار ہوتا ہے اور نہ کمزور ہوتا ہے۔ معافی مانگنے کی یہ صفت وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ معافی کی تعلیم خداوند نے اپنے شاگردوں کو اور اپنی کلیسیا کو بار بار دی۔ لیکن یہاں پر جب ہم آتے ہیں متی کی انجیل میں، اور جو آج کا ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اس میں آپ دیکھ کر ایک دم شست رہ جائیں گے کہ خداوند نے بار بار معافی کی تعلیم دی ہے، لیکن یہاں پر آ کر وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ معافی مانگنے پر بھی معافی نہیں ہے، اور اس قدر یہ سخت تعلیم ہے کہ نہ صرف اس عالم میں بلکہ آنے والے عالم میں بھی اور دوسرے عالم میں بھی معافی نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا متی کی انجیل اور اس کا 12 باب اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت۔ میتھیو 12 ورسز 31-32 کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں
کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ دوسرے عالم میں۔ بڑی واضح تعلیم کہ یہ معافی نہیں ہے، حالانکہ خداوند یسوع مسیح قدم قدم پر معافی کی تعلیم دے رہا ہے، لیکن یہاں پر آ کر خداوند کی تعلیم بڑی سخت ہو جاتی ہے کہ معافی نہیں ہے۔ کس گناہ کی؟ روح القدس کے خلاف بات کرنے کے گناہ کی۔ روح القدس کے خلاف بات کرنے کا جو گناہ ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ یہاں پر آ کر خداوند کا رویہ، خداوند کی زبان، خداوند کی تعلیم سخت ہو جاتی ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے اس مضمون کو جو آج کی بات چیت کا جو عنوان دیا ہے وہ ہے unpardonable sin، ناقابل معافی گناہ۔ ضرورت ہے کہ ان دو آیات کو بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی صفائی کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھا جائے، اس لیے میری درخواست ہے کہ مہربانی کر کے آپ ذرا سنجیدہ ہوں، اور آپ جو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں آپ اس پر غور کریں، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور ہم ذرا غور کریں گے کہ کیا وجہ ہے اس ناقابل معافی گناہ کی وجہ سے، کیا وجہ ہے، کیوں ان دو آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں ایک بڑا بھید پایا جاتا ہے ان دو آیات میں، اور یہ جو دو آیات ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان پر غور کریں، یہ ہماری توجہ چاہتی ہیں، اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان پر غور کریں۔ کیوں غور کریں؟ کیونکہ ان میں خدا کی مرضی پائی جاتی ہے۔ ان دونوں میں خدا کی مرضی، دونوں آیات میں خدا کی مرضی پائی جاتی ہے، اس کو سمجھنے، اس کی مرضی کو سمجھنے کی، اور اس کے منصوبے کو جو کہ ان آیات میں پایا جاتا ہے، ان کو اس منصوبے کو، اس مرضی کو، اس راستے کو جو کہ ان آیات کے ذریعے سے خداوند ہم پر ظاہر کرنے کو ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس مرضی کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھ کر کہ یہ دونوں آیات بڑی مشکل ہیں، یا کوئی اور بات بھی جو کہ بائبل کے حوالے سے ہے، یہ مشکل بات ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ بہت دفعہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ ہم مکاشفہ اور حزقییل کی کتاب اور اس میں جو مندرجات ہیں، اس میں جو باتیں ہیں، یہ بہت مشکل ہیں، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے ہیں بھائی؟ کیونکہ ان کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ ان کو پورے طور پر سمجھا جائے، اور سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کو پورے طور پر بیان کیا جائے۔ مقدس پولس رسول تو یہی کیا کرتا تھا۔ کیا لکھا ہے اعمال کی کتاب میں؟ ہم پڑھتے ہیں جب وہ جاتا ہے تو کیا لکھا ہے؟ اعمال 20:27 آیت لکھا ہے، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ خدا کی مرضی کو پورے طور پر بیان کیا جائے۔ بعض اوقات جھجک آڑے آ جاتی ہے، بعض اوقات کمپرومائزز آڑے آ جاتے ہیں، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں۔ خداوند کی مرضی کو بیان کرنے کے لیے، سچائی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ضرورت ہے
کہ خداوند سے قوت اور دانائی اور توانائی حاصل کر کے مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ اس کی مرضی کو پورے طور پر بیان کیا جائے اور نہ جھجکا جائے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی کو جو کہ ان 2 آیات میں پائی جاتی ہے، اس کی مرضی کو اور بھید کو نہ صرف بیان کیا جائے بلکہ پورے طور پر سمجھا بھی جائے۔ دوسری وجہ ایک بہت زیادہ غلط فہمی ہے جو کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ 2 آیات جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، میں ایک دفعہ پھر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا، اور جو کہ ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کہ روح کو اس کے برخلاف کوئی بات کہے گا اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ کیوں؟ خدا کی مرضی تو یہی ہے جو کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے کہ خدا کی مرضی کو سمجھا جائے۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے ان آیات کو سمجھنے کی، جو دوسری وجہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی سادگی میں یا اپنے احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے جانے میں یا انجانے میں کہیں کوئی ایسی بات نہ کر دی ہو جو کہ خدا کے پاک روح کے خلاف ہے۔ اگر ایسی بات مجھ سے ہو گئی ہے تو خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ یہ معافی والا گناہ نہیں ہے۔ وہ اس وسوسے کا شکار رہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ میں نے کوئی ایسی بات پاک روح کے خلاف کر دی ہو۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو حوصلہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کیا جو کہ پاک روح کے خلاف آپ سے سرزد ہوا ہو، نہیں، بلکہ یہ سوچنا ہی اس بات کی مثبت دلیل ہے کہ آپ نے پاک روح کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے۔ یہ پاک روح ہی ہے جس نے آپ کو اس بات کے لیے ابھارا، اور آپ تھوڑا سا ویجیلنٹ ہوئے کہ شاید میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے۔ لیکن یقین کریں کہ فکر مند ہونے کی اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثبت بات ہے جو کہ آپ نے سوچی ہے، اور یقین جانے کہ یہ خدا کا پاک روح ہی ہے جو کہ آپ کے اندر کام کر رہا ہے، اور اس نے یہ خیال آپ کو دیا ہے کہ نہیں، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تیسری وجہ ایک اور ہے جو کہ ان دونوں آیات کو سمجھنے کے راستے میں بڑی ضروری ہے، کہ اگر ہم اس کو سمجھے بغیر ناقابل معافی گناہ کو سمجھے بغیر مر جاتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے پاس مر جانے سے پہلے ایک موقع تو ضرور ہوگا، اس ڈاکو کے پاس بھی تھا، ہم معافی مانگیں گے، اور خدا اس گناہ کی اگر ہم سے کوئی بات ہو چکی ہے اور ہم جان بوجھ کر کر رہے ہیں پاک روح کے خلاف، تو ہمیں معافی ملے گی۔ ایک امید کے ساتھ وہ مرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، کہ خداوند تو معاف کرنے والا ہے، اس نے تو معافی کی تعلیم دی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ آیت بہت واضح ہے، اتنی واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم ابن آدم کے خلاف، خداوند یسوع مسیح اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کوئی بات کہو گے معاف ہو جائے گی، کچھ فکر کی بات نہیں۔ لیکن پاک روح کے خلاف جو گناہ ہے
وہ معاف نہیں ہوگا، نہ اس جہان میں، عالم میں، نہ آنے والے عالم میں۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ ایماندار، میں تھوڑا سا دوسری بات کروں گا کہ آج کل ایک رجحان چلا ہوا ہے RIP۔ ہم اپنے عزیزوں کے چلے جانے پر یہ لکھتے بھی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، اور بعض اوقات بے خیالی سے، بعض اوقات یہ سمجھ کر کہ یہ بہت ضروری ہے، ہم یہ لفظ بولتے بھی ہیں RIP، ریسٹ ان پیس۔ میرے عزیزو، یہ جو ایک ایماندار کی موت ہے، آپ یقین جانیں کہ وہ ریسٹ ان پیس والی موت ہے۔ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ خداوند میں مرتے ہیں، وہ مبارک ہیں، وہ ریسٹ میں ہیں، وہ اپنی محنتوں سے آرام پا چکے ہیں۔ آپ کو اور مجھے ان کے لیے RIP کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ایسی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان اور خداوند کے پاک کلام کے مطابق نہیں کرتے ہیں۔ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دینے کی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جا چکے ہیں جنت الفردوس میں۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ڈاکو تھا صلیب پر، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا، ایمان کی حالت میں وہ مرا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ ایمان لے کر آیا تھا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اور میں RIP کی دعا کریں، ریسٹ ان پیس کی دعا کریں۔ میں اگر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے ایمان میں مرتا ہوں تو خداوند کا پاک کلام آپ کو یقین دلاتا ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، میں آج ہی خداوند کے ساتھ فردوس میں ہوں گا۔ چنانچہ یہ بھی ایک بڑی حتمی بات ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر رہا ہے پاک روح کے خلاف، ہم آگے آ کر سیکھیں گے کہ پاک روح کے خلاف گناہ کیا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ امید چھوڑ دے۔ نہ اس جہان میں، نہ اس عالم میں اس کے لیے معافی ہے، نہ آنے والے عالم میں۔ اور چوتھی بات جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ پاک روح کا دور ہے، ڈسپینسیشن آف دا ہولی اسپرٹ کا یہ ایک زمانہ ہے۔ تو ہم اس گناہ سے میں پڑنے کے خطرے سے دو چار ہیں، اور یہ گناہ پاک روح کے خلاف ہے، اور جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کا شکار ہو جاؤں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا شکار تو وہی ہوتے ہیں جن کا ایمان نہ پاک روح پر ہے، خدا پاک روح پر ہے، نہ خدا باپ، نہ خدا بیٹے پر۔ اگر ایمان ہے بھی تو بہت سطحی یا کمپرومائز والا ایمان ہے، دنیا کے اندر کچھ اور اپنے کلیسیائی ماحول میں کچھ اور، ایک ریاکاری کی زندگی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ چوتھی وجہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم یہ پاک روح کا دور ہے، ہم اس خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، ہم اس میں گر سکتے ہیں اور ہم اس خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانے سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک دور ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ خدا کا پاک روح اور خداوند یسوع مسیح جب ہم اس سے قوت مانگتے ہیں، جب خدا کے پاک روح کو پکارتے ہیں، وہ ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے
کہ یہ گناہ ہے کیا. آئے ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ جو معاف نہیں ہوگا یہ گناہ کیا ہے, یا پاک روح کے خلاف گناہ کیا ہے. کیا گناہ ہے جو کہ انپارڈنیبل ہے, جو کہ معاف نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ جھوٹ بولنے کا گناہ ہے؟ میرے عزیزو, قدم قدم پر جھوٹ بولا جاتا ہے. پیدائش سے لے کر قبر کے کنارے تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے, ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے. بعض اوقات ہم انجانے میں جھوٹ بولتے ہیں, بعض اوقات ہم ببانگ دخل جھوٹ بولتے ہیں, اور ہر وقت جھوٹ بولا جاتا ہے, ہر وقت جھوٹ سنا جاتا ہے, ہر وقت جھوٹ کی بات ہوتی ہے. یہ گناہ ہے, لیکن جھوٹ ایسا گناہ نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو. جھوٹ کی معافی ہے, اور جھوٹ انپارڈنیبل گناہ نہیں ہے, پارڈنیبل گناہ ہے. کیا یہ جھوٹی قسمیں کھانے کا گناہ ہے؟ قسمیں کھانے کا گناہ ہے؟ یہ بھی نہیں ہے. خدا کا شکر کریں کہ اس کی بھی معافی ہے. کیا یہ شراب پینے کا گناہ ہے؟ بہت سے شرابی بچائے جا چکے ہیں اور بچائے جاتے ہیں, خداوند کی تعریف ہو. یہ وہ گناہ بھی نہیں ہے. ایک خوشخبری ہے, اگر کوئی شرابی, کوئی عادی شرابی یسوع کے پاس آتا ہے, اس سے معافی مانگتا ہے, تو یہ معاف ہونے کا اور معاف کیے جانے والا گناہ ہے. اسے پوری معافی جو ہے وہ ملے گی اور مل سکتی ہے. کیا یہ کچھ جنسی گناہ ہے؟ کہ اس طرح کا گناہ ہے جس میں کہ لوگ ایسا گناہ جس کو بیان کرتے وقت جو پاسبان ہیں وہ پلپٹ پر کھڑے ہو کر ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں اور ان کی بہنیں جو کہ کلیسے جماعت میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے سامنے وہ بڑی بے باکی سے اس طرح کے جنسی گناہ کے بارے میں بتائیں. ایسی بات نہیں ہے. جنسی گناہ بھی قابل معافی ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس گناہ میں پڑے ہوئے لوگ, گناہ میں پکڑے جانے والے لوگ, عورتیں لائی جاتی تھیں, اور خداوند انہیں کہتا تھا جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا. کبھی بھی خداوند نے ان پر معاف نہ کرنے کی بات نہیں کی تھی, معاف کیا, بلکہ اسے کہا کہ کیا انہوں نے تجھے کچھ ہو سکے, میں بھی تجھ پر کوئی الزام نہیں لگاتا, جا آئندہ پھر گناہ نہ کرنا. چنانچہ یہ جنسی گناہ بھی نہیں ہے. یہ گناہ چوری کرنے کا گناہ ہے, یہ بھی نہیں ہے. بہت سے چور تھے جن کو معاف کیا گیا. ہاں, زکئی چور تھا, ٹیکس لیا کرتا تھا. متی بھی چور تھا, متی رسول, وہ بھی ٹیکس تھا. یہ سارے رومی ٹیکس آفیسرز تھے, اور ٹیکس کو ناجائز طور سے لوگوں سے لیا کرتے تھے. چوری تھی یہ بھی چور تھے, لیکن معاف ہوئے, اور خداوند نے اپنے آخری وقت میں یروشلم کی ہیکل کے اندر سے چوروں کو, ڈاکوؤں کو نکالا, ان کے تختے الٹ دیے, اور خداوند نے انہیں, یسوع نے انہیں معاف کیا. کیا یہ شاتمے یسوع کا گناہ ہے؟ کیا ایمان کے کسی ایسے انکار کا گناہ ہے جسے کہ ہم شاتمے رسول کہہ سکتے ہیں, کسی رسول پر, پاک کلام پر؟ یہ بھی نہیں ہے. اس کی بھی معافی ہے. ہم پڑھتے ہیں کفر کا گناہ ہے, نہیں. کفر بکنے والوں کو بھی معافی ملی ہے. خداوند نے انہیں بھی اپنے کام کے لیے استعمال کیا ہے. اور میں پڑھتا ہوں پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور 13ویں آیت میں مقدس پولس رسول کی گواہی ان لفظوں میں پائی جاتی ہے. کیا لکھا ہے؟ پہلا تیموتھیوس فرسٹ ٹیموتھی چیپٹر 1 ورس 13. اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا, تو بھی مجھ پر رحم ہوا,
اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر والا، یہ کفر بھی نہیں ہے، پاک روح کے خلاف کفر بھی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کفر بکنے والوں کو، ساتھ میں کلام کو، ساتھ میں رسالت کو، سب کو معاف کیا گیا، اور وہ انپارڈنیبل گناہ نہیں ہے۔ کیا یہ قتل کا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے؟ یہ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے داؤد کی مثال ہے، ہتی اوریا اور اس کی بیوی، اور خداوند نے انہیں معاف کیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے گناہوں کا میں نے ذکر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ داؤد کا گناہ آپ اسے دوسرا سیموئیل اور اس کا 11 اور 12 باب اس میں اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ معاف ہوئے۔ یہ سارے گناہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ قابل معافی گناہ ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں یا کوئی اور پاسبان جو کہ ان گناہوں کو اس طرح جس طرح میں نے آپ کے سامنے ان کو واضح کیا ہے، ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں ان گناہوں کے کرنے کے لیے، کہ کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں، اگر کر رہے ہیں تو یہ معافی ہو جائے گی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اسے انکریجمنٹ مت سمجھے، اسے خبرداری سمجھے، اسے تنبیہ سمجھے، اور اسے وارننگ سمجھے، اور مت کریں، اور اپنے گناہوں کو مت چھپائیں خداوند کے سامنے۔ اگر آپ اس طرح کے کسی بھی گناہ میں آلودگی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو اسے خداوند کے سامنے پیش کریں، اور خداوند کے سامنے ان کا اقرار کریں، کیونکہ امثال کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے۔ امثال 28:13 لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ تو یہ تمام گناہ جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کو خداوند کے سامنے اگر مانا جائے، ان کا اقرار کیا جائے، خداوند سے معافی مانگی جائے، تو خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ کیا لکھا ہے کہ وہ ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے۔ ہم ان تمام گناہوں کے لیے اگر خداوند سے معافی مانگے تو معاف ہو سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کون سا گناہ ہے؟ کس طریقے کا گناہ ہے؟ کس طریقے سے ہم وہ گناہ کرتے ہیں کہ جس کی معافی نہیں ہے؟ غور فرمائیں، یہ گناہ جس کی معافی نہیں ہے یہ پاک روح کے خلاف گناہ ہے۔ کیا یہ کہنا کہ پاک روح خدا نخواستہ ایک وہ پاک روح نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے، یہ گناہ نہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جو خداوند کے پاک کلام میں ہم نے پڑھا ہے یا جس پر غور کریں گے کہ یہ گناہ ہے پاک روح کی گواہی کا، مسلسل، متواتر اور بڑے ضدی پن سے، یا مجھے اور کہنے دے ٹھیک پنے سے اس کا متواتر انکار کرتے رہنا۔ پاک روح جس بات کی گواہی دیتا ہے اس کا انکار کرتے رہنا، اس کو نہ ماننا، اس پر غور نہ کرنا، اس کو قبول نہ کرنا، پاک روح کی گواہی کو قبول نہ کرنا پاک روح کا گناہ ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت اس کے بارے میں لکھا ہے، میں پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، It is the persistent, willful rejection of the Holy Spirit testimony concerning the Lord Jesus Christ۔ پاک روح کی گواہی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ گواہی دیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ زندگی افروز باتیں بتاتا ہے،
اگر ہم اس گواہی کو جو کہ پاک روح یسوع مسیح کے بارے میں دیتا ہے متواتر، ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ پاک روح کا پاک روح کے خلاف گناہ ہے، انپارڈنیبل سن ہے۔ چنانچہ پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 3 آیت میں بڑے واضح طور سے لکھا ہے، یہاں پر یوں لکھا ہے، بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ چنانچہ پاک روح کی یسوع کے بارے میں گواہی کی ریجیکشن کو جاری کرتے رہنا، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پاک روح کی گواہی ہے اس کو نہ ماننا، اس کا مسلسل انکار کرتے رہنا، یہ ہے پاک روح کے خلاف گناہ، اور اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ معافی نہیں ہے۔ ہم پاک روح کے زمانے میں رہ رہے ہیں، پاک روح لوگوں کو قائل کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے، پہلا کرنتھیوں 12 باب 3 آیت، کہ خدا کا پاک روح قائل کرتا ہے، اور اسی قائلیت کی وجہ سے خداوند یسوع کو لوگ حضرت عیسیٰ نہیں کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ اسلام نہیں کہتے ہیں۔ ایماندار یسوع کو خداوند یسوع مسیح اپنا شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، یہ پاک روح کی گواہی ہے، اور اگر اسے کوئی نہیں مانتا تو پھر یہ انپارڈنیبل گناہ ہے، کیونکہ ہم پاک روح کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ پاک روح آپ کو، پاک روح مجھے، پاک روح دنیا کے ایک ایک شخص کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں قائل کرتا ہے۔ قائلیت کا جب ہم انکار کرتے ہیں، کیونکہ پاک روح کبھی بھی کسی کو اس بات کے لیے قائل نہیں کرتا کہ وہ یسوع کو ملعون کہے، پاک روح اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ ہر سننے والا، پاک روح کی گواہی کو سننے والا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے، اور جو اس کو ریجیکٹ کرتا ہے وہ ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب تک خدا کا پاک روح لوگوں کو یسوع کی طرف نہ کھینچے، لوگ نہیں آ سکتے ہیں، اور جب تک لوگ خدا کے بارے میں، یسوع کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پاک روح کی گواہی کو قبول نہ کریں، یسوع مسیح کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، اور اگر وہ اسے پاک روح کی گواہی کو ریجیکٹ کریں تو وہ پھر ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہم یوحنا 6 باب اور اس کی 44ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ چنانچہ پاک روح کی گواہی کو رد کرنا یسوع کو رد کرنا ہے، یسوع کو رد کرنا نجات کو رد کرنا ہے، اور اگر کوئی پاک روح کی گواہی کو جو کہ یسوع مسیح کے حق میں، یسوع مسیح کے بارے میں ہے، رد کرتا ہے تو وہ یسوع سے بھی دستبردار، اور نجات سے بھی دستبردار، اور ہمیشہ کی زندگی سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، کیونکہ پاک روح تو مسلسل یسوع کے بارے میں گواہی دے رہا ہے اور دیتا ہے۔ ناقابل معافی گناہ تو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب کوئی لگاتار جانتے بوجھتے ہوئے یسوع کو قبول نہ کرے۔ یسوع کو قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاک روح کے ساتھ مزاحمت کرنا، خدا کے پاک روح کے ساتھ ایک طرح کا کھچاؤ کرنا، اس کے ساتھ، اس کے اگینسٹ جانا۔ چنانچہ ہم پیدائش کی کتاب 6 باب اور اس کی 3 آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟
تب خداوند نے کہا میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس ہوگی۔ پہلے بھی لوگ ایسا کرتے تھے، خداوند کے ساتھ مزاحمت کرتے تھے، لیکن اب جب کہ پاک روح کا دور ہے، پاک روح انہیں بتاتا ہے، پاک روح گواہی دیتا ہے، سکھاتا ہے کہ مزاحمت کرتا ہے، تو پھر یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ عبرانیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، ہم اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلے سے ہوا اور سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا۔ پھر ہم عبرانیوں 3 باب اور اس کی 4 آیت میں بھی پڑھتے ہیں، بس کس طرح کی رول کو فرماتا ہے، آج اگر تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ میرے عزیزو، ناقابل معافی گناہ ایک مستقل رویہ ہے، ایک مستقل حالت ہے، یہ جہالت کا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ نور کے خلاف گناہ ہے۔ مت کوئی سمجھے کہ یہ جہالت کا گناہ ہے، بلکہ یہ نور کے خلاف گناہ ہے۔ اور کیا لکھا ہے، اگر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، یوحنا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت لکھا ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا ہے، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہم سے اس وقت سرزد ہوتا ہے جب پاک روح یسوع کو ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہماری نجات اور ہماری ضرورت ہے، اور جب ہم جان لیتے ہیں اور اس ضرورت کے قائل ہو جاتے ہیں اور اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کا مالک ہو، خداوند ہو، تو پھر یہ ایک ناقابل معافی گناہ بن جاتا ہے۔ اب بات یہ کہ یہ ناقابل معافی گناہ کیوں ہے، کیوں یہ گناہ ناقابل معافی ہے؟ میں نے کافی ساری باتیں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی ہیں۔ میرے عزیزوں، معافی کے لیے 2 پارٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ پارٹی ہے جو کہ معافی مانگتی ہے، اور دوسری پارٹی ہے جو کہ معافی دیتی ہے، یعنی مانگنے والی پارٹی اور دینے والی پارٹی، 2 پارٹیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک بلڈنگ کو آگ لگ گئی اور ایک شخص کو آگ بجھانے والی بریگیڈ کہتی رہی کہ بھائی ایسا کرو، چھلانگ لگا دو، اور چھلانگ لگا دو، نیچے نیٹ لگا ہوا ہے، تم بچ جاؤ گے، نیٹ کے اندر آؤ۔ لیکن اس نے بات نہیں مانی اور وہ جل کر مر گیا۔ اب پاک روح متواتر ہمیں وارن کر رہا ہے، اور پھر ناقابل معافی تو ہوگی کہ جب ہم اس آگ میں جلیں گے جو کہ بجھنے والی نہیں ہے، اور بجھنے والی وہ اس وقت ہو جاتی ہے جب یسوع سے بچاتا ہے، اور یسوع سے اس وقت بجھاتا ہے جب ہم اس کو اپنی زندگی دیتے ہیں، اور زندگی اس وقت دیتے ہیں جب وہ ہماری زندگی کا خداوند اور مالک بن جاتا ہے۔ ہر وہ مرد، ہر وہ خاتون، ہر وہ نوجوان جو کہ جہنم یا دوزخ کے خطرے سے 2-4 ہے، وہ جان لے کہ خداوند یسوع مسیح وہ نیٹ ہے جو کہ آگ میں گھرے ہوئے لوگوں کو، جہنم اور دوزخ کی آگ میں گھرے ہوئے لوگوں کو بچاتا ہے اور بچا سکتا ہے۔
चुनांचे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, लिखा है यूहन्ना 8 बाब उसकी 21वीं और 24वीं आयत में यूँ लिखा है, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाहों में मरोगे, जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। 24वीं आयत, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। मेरे असीसों, खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमें अपने हुस्ने प्यार से, प्यार के हुस्न से जो वो हमारे साथ रखता है, हमें उसने वसाइल दे रखे हैं, पाक रूह का वसीला दे रखा है कि उसकी गवाही को कबूल करके हम बच सकते हैं। चुनांचे यशायाह 1 बाब उसकी 18वीं आयत में खुदावंद रब्बुल अफ़वाज जो हमें प्यार करता है वो हमें क्या कहता है, लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानद उजले होंगे। 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 2 आयत, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और निजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, क्योंकि देखो ये निजात का दिन है। और इब्रानियों 12 बाब 25वीं आयत में लिखा है, खबरदार उस कहने वाले का इनकार ना करना, क्योंकि जब वो लोग ज़मीन पर हदायत करने वाले का इनकार ना करके ना बच सके तो हम आसमान पर के हदायत करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बचेंगे। खुदावंद की जलाली दावत आज भी गूंज रही है। पाक कलाम के हर वर्ग पर खुदावंद का प्यार हमें बुला रहा है। पाक रूह की गवाही है कि यीशु जो कि हमें बचाने का नट है, उसे कबूल करने के ज़रिए से हम बच सकते हैं। और मुकाशफा 22 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो और आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ों, पाक रूह की गवाही आप तक पहुंच चुकी है। आपने खुदावंद को कबूल किया है, खुदावंद की तारीफ हो। खुदा का पाक रूह हो सकता है कि आपको किसी और के लिए कायल करे। यही गवाही दूसरे तक पहुंचाने की ज़रूरत है। पाक रूह की गवाही, पाक रूह आपको अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है और कर सकता है। और पाक रूह की गवाही के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, आए हम अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करें और उससे मदद मांगे कि वो हमें इस भारी ज़िम्मेदारी को दूसरों तक पहुंचाने का फजल दे, ताकि वो भी उस निजात को हासिल कर सके जो कि हमें हासिल है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।